میزائل حملے کیے، مختلف مقامات کو نشانہ بنایا، مدارس اور مساجد کو نشانہ بنایا، مساجد کو شہید کیا، بے گناہ خواتین، معصوم بچے اور عام لوگ، عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہوئے ان پر حملے کیے۔ کئی افراد کے شہید ہونے کی، تقریباً 26 افراد کے شہید ہونے کی رپورٹس اب تک موصول ہو چکی ہیں، جن میں ایک معصوم بچہ بھی شامل ہے۔ اس بزدلانہ اور ظالمانہ کارروائی کا ہمارے دفاعی اداروں نے، پاک فوج نے بھرپور جواب بھی دیا۔ انڈیا کے 5 طیارے مار گرائے، اور انشاءاللہ آگے بھی اس بزدلانہ اور ظالمانہ کارروائی اور اس جارحانہ حرکت کا نہ صرف جواب دیا جائے گا، بلکہ ایسا بدلہ لیا جائے گا کہ قوم کا بچہ بچہ خوش ہوگا اور اس کے دل کو سکون ملے گا انشاءاللہ۔ آج صبح وزیر اعلیٰ سردار علی امین گنڈاپور صاحب نے ایمرجنسی اسپیشل خصوصی اجلاس کابینہ کا بلایا۔ اس میں انہوں نے نہ صرف اپنے جذبات کا اظہار کیا، ہندوستان کی طرف سے بزدلانہ کارروائی کی شدید الفاظ میں مذمت کی، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ اور بھرپور انداز میں اپنی حمایت اور عملی مدد کا اعلان کیا، اور یہ اعلان کیا کہ خیبر پختونخوا کا بچہ بچہ پاکستان کی فوج کے ساتھ اس آزمائش میں، اس جنگ میں ساتھ کھڑا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس سلسلے میں تمام وہ اقدامات جو ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے قانونی طور پر لیے جاتے ہیں وہ بھی اٹھائے۔ آج صبح ہی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، ایک سرکولر جاری کیا، جو کہ شاید آپ لوگوں تک پہنچ چکا ہو، جس میں مختلف قسم کے اقدامات کی تفصیلات ہیں۔ ہسپتالوں کو ایمرجنسی الرٹ کے طور پر تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ریسکیو 1122، سول دفاع، سول ڈیفنس اور دیگر تمام محکمہ جات کو بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر صاحبان کو کہا گیا ہے کہ وہ ضلع اضلاع کی سطح پہ کوارڈینیشن کمیٹی بنائیں، جو ہنگامی صورتحال میں نہ صرف عوام کے ساتھ رابطہ رکھیں بلکہ صوبائی حکومت کو بھی وقتاً فوقتاً تمام صورتحال سے مطلع کریں۔ میں اس بات کا آپ کو یقین دلاتا ہوں، خیبر پختونخوا کی عوام کو اور پاکستان کے عوام کو، کہ ہم حکومتی سطح پر اپنے فرائض سے باخبر ہیں، اور انشاءاللہ ان جنگی حالات میں، ان ہنگامی حالات میں جو بھی حکومت کی ذمہ داریاں ہیں ان کو انشاءاللہ بأحسن خوبی ادا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ وزارت داخلہ کا جو کنٹرول روم ہے، جو ہنگامی حالات میں معاملات کو مانیٹر بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ رابطہ بھی کیا جاتا ہے، اس کو بھی اس خصوصی صورتحال کو مانیٹر کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ تمام صوبائی محکموں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے محکموں کے اندر بھی کنٹرول سینٹرز قائم کریں تاکہ معلومات کا تبادلہ بروقت ہو سکے، فوری ہو سکے، اور ایسی معلومات عوام تک پہنچائی جا سکیں اور سرکاری اداروں میں شیئر کی جا سکیں جو حقیقت پر مبنی ہو، کیونکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایسے حالات میں دشمن کا ایک کاری وار، غلط، جھوٹ پر مبنی، گمراہ کن پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے۔ ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں کہ جس سے عوام میں بے چینی پیدا ہو، خوف و ہراس پیدا ہو، کنفیوژن پیدا ہو۔ اس کے سد باب کے لیے میں آپ تمام حضرات سے بھی، تمام میڈیا سے بھی، عوام سے بھی بالخصوص یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ کسی قسم کی معلومات پر اس وقت تک کان نہ دھریں، انہیں صحیح نہ سمجھیں جب تک حکومت کی طرف سے اور متعلقہ ادارے، جن میں وزارت اطلاعات بھی ہے، محکمہ اطلاعات خیبر پختونخوا ہے اور فوج کا ادارہ ISPR ہے، جب تک وہاں سے کسی خبر
کو ریلیز نہیں کیا جاتا اور کسی خبر کی تصدیق نہیں ہوتی اس پر یقین نہ کیا جائے، کیونکہ وہ گمراہ کن پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے جس کا براہ راست فائدہ ہمارے دشمن کو ہوگا۔ اس سلسلے میں ان اقدامات کے ساتھ ساتھ محکمہ اطلاعات کی طرف سے بھی میں آپ کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہوں گا، اور خیبر پختونخوا سے متعلقہ دفاعی معاملات میں، ہمارے صوبائی معاملات میں حکومتی سطح پر جو بھی اقدامات کیے جائیں گے انشاءاللہ ان سے عوام کو آپ کے ذریعے آگاہی وقتاً فوقتاً دی جاتی رہے گی۔ سوشل میڈیا کے بارے میں عوام سے بھی درخواست کروں گا، اور خاص طور پر اپنے صحافی بھائیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ سوشل میڈیا کے استعمال میں ایسی گنجائش یقیناً ہے کہ جھوٹی اور غلط خبریں یا پروپیگنڈا پھیلایا جائے۔ اس کا سدباب ہم سب نے مل کر کرنا ہے۔ کسی ایسی خبر کو آگے نشر کرنے سے، شیئر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے جس کی ویراسٹی یا سچ کے بارے میں شک ہو۔ ایک انتہائی اہم موڑ ہے ہماری تاریخ میں، اس میں ہم سب کو جذبہ حب الوطنی کے ساتھ اور اسلامی جہاد کے جذبے کے ساتھ متحد ہونا ہے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ یہ ہم سب کی مشترکہ جنگ ہے، ہم سب کا دشمن مشترکہ ہے، اور اس مشترکہ دشمن سے ہم نے ایسے انداز میں لڑنا ہے جیسے مسلمان لڑتے ہیں، جیسے پاکستانی قوم کو لڑنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ایک اور بہت بڑا خدشہ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے تناظر میں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہاں شاید بھارت کی طرف سے براہ راست حملے کے امکانات ہو تو سکتے ہیں لیکن کم ہیں، لیکن یہاں پر ایسے گروہ موجود ہیں جو وطن عزیز کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف مسلح جنگ میں شریک ہیں۔ ان کی جنگ ختم نہیں ہوئی اور ہماری جنگ ان کے ساتھ ختم نہیں ہوئی۔ یہ اس بات کا بہت قوی امکان ہے کہ وہ ہندوستان کے اشارے پر، بھارت کے اشارے پر اپنی کارروائیوں کو تیز کریں۔ فتنہ الخوارج سے آپ بخوبی واقف ہیں، ان کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپنی کارروائیوں کو تیز کریں، دہشت گردی کی کارروائیاں کریں۔ قوم کو ان کے خلاف اسی طرح متحد رہنا ہے جیسے ہندوستان کے خلاف ہم متحد ہیں، اور ہمیں اپنی فوج کا، اپنے سیکیورٹی اداروں کا، پولیس کا، ایف سی کا، اپنے انٹیلیجنس اداروں کا اسی طرح ساتھ دینا ہے جیسے ہم ہندوستان کے خلاف ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ جنگ جو ہماری سرزمین پر لڑی جا رہی تھی وہ آج بھی لڑی جا رہی ہے۔ خوارج آج بھی ہماری ریاست کے خلاف، ہماری عوام کے خلاف مسلح جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہمارے سیکیورٹی ادارے اور ہماری عوام ان کے خلاف لڑ رہی ہے۔ تو ہمیں اس دشمن سے بھی خبردار رہنا چاہیے، باخبر رہنا چاہیے، اور اس سے مقابلے کے لیے اسی طرح تیار رہنا چاہیے جس طرح ہم ہندوستان کے لیے تیار ہیں۔ آپ حضرات سے میں درخواست کروں گا کہ اس حوالے سے بھی جتنی آپ اویئرنیس پھیلا